السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے وہ دعا جو میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے بالکل قریب پہنچا دیا۔ دعا کریں کہ اللہ اتنی توفیق دے دے کہ ہم اس ماہ مبارک کی اس مرتبہ اعلیٰ درجے میں قدردانی کر سکیں۔ رمضان کا لفظی ترجمہ ہے ترمز الذنوب، گناہوں کو جلا دینے والا۔ رمضان کا لفظی ترجمہ رمز سے نکلا ہے، اور پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو لغوی اعتبار سے یہ والا معنی، اور دوسرا معنی یہ فرماتے تھے کہ یہ رمز سے لیا گیا ہے، اور رمز عربی میں وہو مطر یأتی فی الحریف، یہ اس بارش کو کہتے ہیں جو موسم بہار میں ہوتی ہے۔ فسمی ھذا الشہر رمضان، اس نسبت سے اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے کہ یہ جب آتا ہے تو جسمانی اور روحانی، دلی اور جسمانی جتنی بھی بیماریاں ہیں سب کو ٹھیک کرنے کا اور ان میں بہار لانے کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ جیسے موسم بہار کی بارش کو جب وہ آتی ہے تو بے جان پودوں کے اندر بھی جان پیدا ہو جاتی ہے، جہاں پر کوئی سبزہ اگنے کی امید نہیں ہوتی وہاں پر سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا رمضان اس بارش کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان روحانی طور پر مردہ ہو چکے ہیں، اللہ ان کو دوبارہ سے زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان شریف 2 ہجری کو ملا، پہلا رمضان 2 ہجری 2 شعبان کو فرض ہوا، شعبان کی تاریخ بھی 2 تھی اور ہجری بھی 2 ہجری 2 شعبان کو یہ مبارک روزہ فرض ہوا، اور ستمبر کا مہینہ تھا۔ 9 سال ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو رمضان گزارنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ 9 مہینے ایسے آئے، اور اللہ کی شان ستمبر سے جولائی کی طرف رمضان آیا، پھر جون کی طرف آیا، اور جولائی جون تک آ کے ہر سال چونکہ 10 دن پیچھے آتے رہے تو سارا ہی رمضان آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا کس میں گزرا؟ گرمی کے اندر گزرا۔ تو لیکن استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ رمضان آنے سے پہلے کہتے تھے ماذا تستقبل ماذا یستقبلکم، وہ دیکھو وہ آ رہا ہے۔ تو صحابہ بعض دفعہ پوچھتے اوحی نزل، یا رسول اللہ کیا وحی نازل ہو رہی ہے؟ یا کہتے نہیں، پھر کہتے کیا کوئی دشمن آ رہا ہے؟ نہیں، یعنی جیسے کہ عظیم الشان چیز کا بتانے کے لیے وہ دیکھو ماذا یستقبلکم، تمہارے پاس کیا آ رہا ہے یا رسول اللہ، کیا آ رہا ہے؟ آگے سے فرماتے رمضان آ رہا ہے جو تمہارے سارے گناہوں کو سرے سے ختم کر دے گا۔ اس لیے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص اس ماہ مبارک کی قدردانی کے ساتھ اس کو رکھے گا، ایک ہے خالی روزے رکھنا، ایک ہے قدردانی کے ساتھ رکھنا، جو قدردانی کے ساتھ رکھے گا ایماناً واحتسابا،
ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے جو اس کو رکھے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ جل جلالہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس حدیث پاک میں آتا ہے رب صائم لیس لہ من صیامہ الا السحر، بڑے روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے ان کو، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، سوائے بھوکا رہنے کے ان کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، اور بڑے قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے قیام کرنے کے اور کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے درخواست ہے کہ ہم نے اس دفعہ کے ماہ مبارک کو خالی صیام و قیام لے کر نہیں چلنا، خالی روزہ رکھنا۔ عجیب بات ہے کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہر حلال چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کھانا پینا کیا ہے؟ میاں بیوی کا اللہ نے جو رشتہ بنایا وہ کیا ہے؟ سب حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ نہ رمضان میں وہ حرام جو ہمارے چل رہے تھے، نہ رمضان میں چھوڑتے نہ رمضان کے بعد چھوڑتے۔ حالانکہ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کے اندر وہ خوبی چاہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ۔ کیا مطلب؟ کہ کچھ خوبیاں اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کے اندر اپنی والی دیکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ بڑے مہربان ہیں، قدردان ہیں، سخی ہیں، تو رؤوف الرحیم ہیں، تو اللہ نے اپنے محبوب کی ان صفات کو بیان کیا وَإِنَّ رَبَّكَ لَرَؤُوفُ الرحیم، اپنے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اپنے محبوب کے لیے بھی وہی لفظ، اپنے لیے بھی وہی لفظ۔ تو اللہ کچھ چیزیں اپنے بندوں کے اندر چاہتے ہیں، جیسے اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ جل جلالہ چاہتے ہیں میرے بندے کچھ دیر تو اس صفت کے اندر گزاریں کہ کھانے پینے سے یہ پاک ہوں، اور پھر ایسے پاک ہو جائیں کہ حلال ایسا چھوڑیں، حلال میرے لیے ایسا چھوڑیں کہ اس کے بعد زندگی سے مستقل حرام نکل جائے۔ منع جس کو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں یوں کہا، منع الالہ حرامہا وَأَنَا اجْتَنَبْتُ حَلَالَهَا وَحَرَامَهَا، اس مالک نے تو اس کے حرام سے منع کیا تھا، تو میں نے کیا عزم کیا، حرام تو حرام، ہم اس کے حلال سے بھی حتی الوسع کوشش کریں گے کہ کم از کم استعمال کریں۔ جیسے کہ امام الانبیاء کی اپنی ذات کے متعلق آتا ہے کہ ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ ایام متوالیہ، امی جان امی عائشہ سے روایت ہے، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، فرماتی ہیں کہ مسلسل پوری زندگی میں 3 دن بھی کبھی ایسے لگاتار نہیں آئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ وَلَوْ شِئْنَا لَشَبِعْنَا، چاہتے تو جن کے صدقے یہ ساری کائنات بنی ہے اور جن کے صدقے سے ساری کائنات چل رہی ہے اور آج تک عذاب تھمے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں شاعر بڑے خوبصورت انداز میں یوں کہتا ہے، ہری ہے شاخ حیات ان سے، ہری ہے شاخ حیات ان سے، یہ رونق کائنات ان سے، شجر پہ برگو ثمر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں۔ ہری ہے شاخ حیات ان سے، زندگی کی شاخ جو ہری بھری ہے وہ کن کے صدقے سے ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ یہ رونق کائنات ان سے، یہ کائنات کی جو جتنی رونق ہے، چمک دمک نظر آ رہی ہے، یہ کس کے صدقے اور کس کی برکت سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اور ان کے صدقے سے۔ یہ ساری بہاریں ان کی برکت سے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ 3 دن گزر جاتے ہیں لیکن پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارپائی کے ساتھ ٹیک لگا کے اپنا پیٹ اس لکڑی کے ساتھ لگا کے اور اس کو نیچے زور دے رہے ہیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو فرمایا 4 دن گزر گئے ہیں کہ اس پیٹ میں ایک ذرہ بھی نہیں گیا۔ اللہ کا واسطہ اس کو خالی ایک قصہ کہانی
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی تھی، اس لیے تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاقے میں جب رہا کرتے تھے تو پوچھا کہ آپ فاقے میں کیوں رہتے ہیں، اتنا کچھ آ تو چکا ہے۔ حضرت علی کی بھی یہی صورتحال، سیدنا عمر فاروق کی، سیدنا جتنے بھی ہمارے بڑے گزرے ہیں سب کی یہ صورتحال۔ تو فرماتے ہیں اگر ہم کھانا شروع کر دیں ہمیں احساس کیسے ہوگا کہ بھوکوں پہ کیا گزرتی ہے۔ کپڑے جب ہم اعلیٰ پہننا شروع کر دیں گے ہمیں کیسے احساس ہوگا کہ جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کی دل کی کیا کیفیت ہے۔ میرے آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پہ رمضان المبارک میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من ریح المرسلہ، تیز ہوا نے کیا تیز ہونا ہے اس سے بھی زیادہ سخاوت اختیار فرماتے تھے۔ اور میں بڑے ادب سے درخواست کروں گا، ہم عام طور پہ نا راشن کے پیکٹ بناتے ہیں اور وہ جا کے دیتے ہیں، اس میں اگلے کی عزت نفس بھی بعض دفعہ مجروح ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کو جا کے پکڑا رہے ہیں راشن تو اس سے کیا ہوگی، اس کی مثال کے طور پر میرے آپ کے اوپر حالات آ جائیں، ہمیں آگے کو آٹا پکڑا رہا ہو، میری آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ سب کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے کہ ان کے گھر میں یہ بندہ توڑا لے کر آیا ہے، راشن لے کر آیا ہے۔ آپ خود سوچیں، مجھے آپ کو کچھ دیا جائے کہ سلام لی اور چھوٹا سا ایک پیکٹ بنایا اور سلام لیتے ہوئے پکڑا دیا، بھائی جان دعاؤں کی درخواست ہے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے گا، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ ہم سب کا بھلا کرے۔ اب ممکن ہے اس کے گھر میں چاول آٹا سب کچھ موجود ہو، تسی پھر جا کے چول آٹا پڑھان دے ہو، اور اس کے گھر میں دوائی لانے کی ضرورت ہے، بچوں کی کوئی کاپیاں لانے کی ضرورت ہے، بچوں کی کوئی شاپنگ کی ضرورت ہے، بچوں کی 100 چیزیں، اب 12,000 15,000 جس بندے کی تنخواہ ہے اور مہینے کا بل بھی اس کا 10,000 روپے آ گیا ہے، کدھر جائے گا وہ؟ مجھے آپ بتائیں۔ اول تو ہم سخاوت کرتے نہیں، دو زیادہ تھکا ہوا چاول اور تھکا ہوا راشن وہ کٹھا کر کے والے منہ تے مارے نا اللہ پھاڑ بھی تو سام ایسے ہی اکثر مدارس میں دیکھا ہوگا آپ نے، بکرا لے کے جاتے ہیں صدقے کا، وہ اس کا سائز کیا ہوتا ہے، ککڑ جڈا۔ وہ میں اکثر کہتا تھا جہو جے صدقے کٹا گے نا، جہو جے بکرے دوا گے وہ جی بلاواں ساڑیاں میں ٹلن گیا۔ اور بکرا ذبح کرنا کوئی فرض واجب سنت نہیں ہے، اس کی بجائے آپ کسی کو آپ خود تلاش کریں۔ جب انسان عزم کرتا ہے، نیت کرتا ہے تو پھر اللہ بڑے دکھاتا ہے۔ اور جدو نواب پان جماں گے کہ ٹھیک ہے یار یہ 50 پیکٹ میں پکڑاؤ جا کے، ممکن ہے وہ 50 جگہ دینے کی بجائے 2 جگہ ایسی ہوں جہاں زندگی موت کی کشمکش چل رہی ہو، وہاں آپ جا کے خود جب تحقیق کریں گے تو اللہ ہی دروازے کھولے گا۔ نوابیاں چھوڑیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بڑا مصروف یا کوئی بڑا کیا کہتے ہیں دیندار اس کائنات میں ہو سکتا ہے؟ انبیاء کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ ایک چھوٹا سا واقعہ، عجیب واقعہ ان حضرات کے ملتے ہیں، بندہ دنگ رہ جاتا ہے، یار یہ کیا لوگ تھے۔ میرے آپ کے پاس چھوٹی سی ایک فیکٹری ہوتی ہے، چھوٹی سی ایک دکان ہوتی ہے، چھوٹی سی ایک جاب ہوتی ہے، ہمارے اوپر مصروفیت کا عذاب آیا ہوا ہے، جب تک دل سے توبہ استغفار نہیں کریں گے یہ عذاب ہٹے گا نہیں۔ کرتے بھی کچھ نہیں ہے اور مصروف بھی اتنے ہیں، نہ بیوی کے لیے ٹائم ہے، نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے، نہ اپنی ذات کے لیے ٹائم ہے۔ میرا بھی یہی حال ہے، آپ کا بھی یہی حال ہوگا، اللہ ماشاء اللہ شاید اس عذاب سے کوئی بچا ہوگا، ہم سب کے اوپر آیا ہوا ہے۔ آئیے سارے مل کے توبہ استغفار کریں، اپنی زندگی کا یو ٹرن لیں، واپسی کریں کچھ۔ اب سنیے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، کیا خیال ہے چھوٹی مصروفیت ہوگی؟ کو بولیں تو صحیح۔ پاکستان جونگے میں آتا ہے، پورا پاکستان جونگے میں آتا ہے 22 لاکھ مربع میل کے مقابلے میں۔ ایسے کئی ممالک جن کی سرپرستی فرما رہے ہیں، ساتھ والے ہمسائے کہ درخت کا سایہ ان کے گھر میں آتا تھا تو بچے بیٹھنے لگے اس سائے میں، تو منع فرمایا کہ نہیں اس سائے میں کسی نے نہیں بیٹھنا جب تک اجازت نہ لے لی جائے۔ اجازت لی اور بچے جب بیٹھنا شروع ہوئے تو ظاہر ہے پتوں سے درختوں سے پتے بھی گرتے ہیں، چھوٹی ٹہنیاں بھی گرتی ہیں، تو وہ گھر میں تھوڑا بہت استعمال ہو گئی۔ تو یہ کیا کرتے تھے، آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے، میں جب پڑھا میں پورا ہل گیا ایک دفعہ۔ 4 سال امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے، 4 سال تک روزانہ اس بندے کے دروازے پر لکڑیوں کا ایک گٹھا لے کر آتے، فرماتے ہیں وہ گھر والے جو ساتھ والا پڑوسی تھا
کہنے لگے کہ نہ گرمی میں نہ سردی میں نہ عید کے نہ خوشی غم میں کسی موقع پہ بھی ناغہ نہیں ہوا۔ ہمارے گھر کے باہر لکڑیاں پڑی ہوتی تھیں، کس بدلے میں کہ وہ ہمارے گھر میں جو اس درخت کی چھوٹی موٹی لکڑیاں گر رہی ہیں، پتے گر رہے ہیں ہمارے استعمال میں، وہ گھر والے لے آتے ہیں، میں اس کا بدلہ کل قیامت کے دن کیسے دوں گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ 4 سال تک لکڑیاں لا کے دیتے رہے، اور وہ پوچھتا یہ کون لے کے آتا ہے، تو انجانے سے بن جاتے۔ اور ایک آدھ دفعہ کہا کہ کوئی نوجوان کو، میں نے ایک آدھ دفعہ نوجوان کو دیکھا لاتے ہوئے، کوئی نوجوان چھوڑ جاتا ہے۔ تو 4 سال کے بعد اس گھر والے نے دیکھا کہ امیر المومنین خود لکڑیاں لے کے آ رہے ہیں، ایسے وقت میں لا کے رکھتے جیسے تہجد کا ٹائم، کا پتہ ہی کوئی نہ چلے۔ 4 سال کے بعد پتہ چلا کہ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، اور جن کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا، روحانی رتبہ یہ، جسمانی رتبہ کیا، ظاہری رتبہ کیا، کہ 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی، اور 4 عناصر پہ حکمرانی، جو سب سے بڑی حکمرانی جو کسی حکمران کو نہیں ملی، کہ پانی پہ ان کی حکمرانی، خط لکھ رہے ہیں تو دریا چل رہے ہیں، اور کس پہ حکمرانی، ہوا پہ حکمرانی، زمین پہ زلزلہ آ رہا ہے اس کو کوڑا مار رہے ہیں، اس کو نہیں یا ارض انی عادلہ، کیا تکلیف ہے تجھے، میں تیرے اوپر عدل نہیں کر رہا۔ وہ دن اور آج کا دن زلزلہ نہیں آیا۔ اتنی بڑی شخصیت، اس بندے کو جب 4 سال کے بعد پتہ لگا تو آ کے گڑ گڑا کے رویا، وہ معافی مانگی، حضرت مجھے معاف فرما دے، مجھے تو آپ نے تباہ و برباد کر دیا، اسی دن اپنا درخت کٹوا دیا۔ اگلے کو نہیں کہا تو اپنا درخت کاٹ دے، مجھے یہ مشقت کرنی پڑ رہی ہے، یا اپنے بچوں کو نہیں کہا یہ اکٹھا کر کے اس کے گھر دے، وہ کچرا کیا دے کے آئے، کچرا دینا بھی مناسب نہیں، وہ کچھ نہ کچھ استعمال میں بچے کر رہے ہیں، کوئی گھر والے تھوڑی بہت ٹہنیاں، تو اس کے بدلے میں اپنی ذات کو پابند کر رہے ہیں کہ 4 سال تک وہاں لکڑیاں پہنچا دیں۔ کیا میں آپ ان سے زیادہ مصروف ہیں؟ لوگوں کی ضرورتیں دیکھیں، خود نکلیں، اس گرمی میں نکلیں، تاکہ ہمیں بھی کچھ احساس ہو کہ جو مزدور گرمی میں مزدوری کرتا ہے اور مشقت کرتا ہے، اور میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے روزے گزرے ہی گرمی میں، جیسے آپ کو عرض کیا کہ ستمبر کے میں رمضان شروع ہوا، سارا ستمبر میں بھی کئی مہینے 2-3 سال چلے، پھر جولائی اور جون جولائی اور ستمبر، کیونکہ 10 پیچھے آتے رہے، تو 9 رمضان، یہ ستمبر، جون، جولائی، اگست اور ستمبر کے آخر میں درمیان، بالکل اس کے بعد آ گیا، اس میں اگست میں آ گیا، پھر جون اور جولائی اور جون کے اندر جا کے دنیا سے پردہ فرمائے۔ تو سخت گرمی کے روزے رکھے، ہمیں بھی کچھ احساس ہو۔ ہم صبح اللہ کے فضل و کرم سے سحری اتنی کر لیتے ہیں کہ ظہر تک اٹھنے کی ہوش نہیں ہوتی، بمشکل سے اٹھ کے ظہر پڑی جاتی ہے۔ ہمیں کیا احساس کہ بھوکے پہ کیا بیت رہی ہے جو بیچارہ 12,000 کما رہا ہے، جو 10,000 کما رہا ہے۔ کتنی فیکٹریاں ہماری سیالکوٹ میں جہاں 12,000 15,000 کو مشکل تنہا مل رہی ہے، اور وہ بھی سینکڑوں لوگ منتیں کرتے ہیں ہمیں وہی دلوا دیں، وہ بھی نہیں مل رہی بیچاروں کو۔ کتنے یہ بیچارے جو اس چوکوں میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی 500 روپیہ دے اور اپنے ساتھ لے جائے، جیسے جانور والا سلوک کرنا ہے، اور ہم وہ کرتے بھی ہیں، عملاً کرتے ہیں، ان کے ساتھ بولتے بھی ویسے ہیں۔ پانی پلانا تو دور کی بات ہے، پوچھنا گوارا نہیں کرتے، یہ جانور ہے، انسان تھوڑے ہیں۔ خطرہ ہے کہ رب مجھے آپ کو بھی کہیں ویسا نہ کر دے، اس لیے اپنی زبانوں کو، اپنے جذبات کو کنٹرول دیں، تھوڑا سا ہوش کریں ہم۔ وہ ایک صحابی کا واقعہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ آئے، بچہ ان کا نہیں ملا تھا اس وقت، وہ مسلمان نہیں تھے، یہودی تھے، آگے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ نہیں مل رہا۔ آپ نے فرمایا، ابھی وہ بات چیت کر ہی رہے تھے تو اسی اسنا میں ایک صحابی اور آئے، انہوں نے آ کر کہ یا رسول اللہ شہداء کے بچوں کے ساتھ ان کا بچہ کھیل رہا ہے، تو آپ یہ خوشی سے جان لگے، تو آپ نے بلایا ادھر آؤ بھائی، اپنے چونکہ آپ کا بچہ کافی گھنٹوں کے بعد آپ کو ملا، تو آپ ذرا گرم جوشی کے ساتھ ملو گے، تو وہاں یتیموں کے بچے، شہداء کے بچے کھیل رہے ہیں، ان کے دل ٹوٹے گا کہ کاش ہمارا والد بھی ہوتا، لہذا گرم جوشی سے مت ملنا، روٹین سے بچے کو پکڑنا اور پکڑ کے لے جانا، ورنہ خطرہ ہے رب تیرے بچے کو بھی کہیں یتیم نہ کر دے۔ اور یہی لفظ مالداروں کے لیے فرمایا ہے، مال والوں غریبوں کے سامنے اپنے مالوں کو بڑی احتیاط سے خرچ کرو، یا تو ان کو بھی وہ دو سارا کچھ، یا ان کے سامنے اپنی شوخیاں، اپنے ملازمین کے سامنے وہ ترس رہے ہیں کہ ہمیں ایک جوڑا ہمارا یہ کاٹن کا ہمیں مل جائے، ویل کہتے ہیں،
لوندہ مل جائے، ویلدہ مل جائے، وہ ایک مل جائے اور آپ کے 10 سوٹ سل کے آ رہے ہیں، ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یا تو ان کے سامنے رب نے آپ کو دیا ضرور استعمال کریں، حکم تو یہ ہے کہ جو خود کھاتے ہو اپنے ملازموں کو وہ کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو اپنے ملازموں کو بھی وہی پہناؤ۔ بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق ملتا ہے، مارکیٹ میں گئے، کہاں سب سے اچھا جوڑا کون سا؟ کہ یہ تو ملازم ساتھ ہیں ان کے نوکر، غلام کہنے لگا یہ تو یقیناً ان کے لیے ہوگا۔ پھر کہا سب سے ہلکا جوڑا کون ہے؟ یہ بھی اتار دو۔ ہلکا اپنے لیے سلوایا، اعلیٰ اپنے غلام کے لیے سلوایا۔ ہماری الٹی گنگا بہہ رہی ہے، اس لیے آج ہمارا سکون ختم ہو چکا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لو یعلم العباد ما فی رمضان، اگر میرے بندوں کو پتہ چل جائے، میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں اللہ دیتے کیا کچھ ہیں، لتمنت امتی، تو میری امت یہ دلی تمنا کرتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، کہ سارا سال ہی روزے رہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے، والصبر نصف الایمان، اور صبر آدھا ایمان ہے۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے کہ جو صبر کر لے گا اس کو آدھا ایمان مل گیا، جو روزہ رکھ لے گا اس کا پونا ایمان بن گیا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا طہور شطر الایمان، پاک صاف ستھرا رہنا یہ بھی آدھا ایمان ہے۔ ایک اور حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کو رب 2 بڑی بڑی خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ فرحت عند لقاء ربی، ایک فرحت اور خوشی وہ ہوگی جب رب سے جا کے ملاقات کرے گا، وفرحت عند افطارہ، اور دوسری جب افطار کرتا ہے تو ایک انسان کو قدرتی روحانی جسمانی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اور ایک درخواست عرض کرتا چلا جاؤں، افطاری کے وقت 10 لاکھ ایسے افراد وللہ عز وجل فی کل یوم من شہر رمضان عند الافطار الف عتیق من النار کلہم قد استوجب النار، 10 لاکھ ایسے افراد جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، روزانہ افطاری کے وقت اللہ جل جلالہ ایسے 10 لاکھ افراد کو کم از کم جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ کون کو نیت کرتے ہیں کہ افطاری کے وقت کم از کم 10 منٹ میں ضرور دعا مانگوں گا، کم از کم 10 منٹ کی تو نیت کریں، نہ دیکھیں دسترخوان پہ کیڑی چیز آ گئی ہے تو دعا مانگی جاتی بھی ہے، سموسے آ گئے نے، ہاں جی پکوڑے آ گئے نے، دہی پر، اچھا پورا سال شاید سموسے پکوڑے نہ کھاتے ہوں، جی مت ماری ہوئی ہے ہماری، پورا سال شاید یہ چیزیں نہ کھاتے ہوں، اچھا افطاری وقت ہونا فرض ہے۔ حالانکہ میرے آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 کھجوریں اور 1 پانی کا گلاس سے اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ کچھ تھوڑا سا اپنے سحری افطاری کو سادہ کریں، اتنا مزین اتنا خوبصورت، جو کھا کے ڈکار رہنے آ رہے ہیں کہ اللہ دے فضل و کرم نے اللہ ہونے کھو جو ہے نا پھٹ جائے گا، کیا ظلم کرتے ہیں ہم اپنے ساتھ۔ 2-3 کھجوریں کھائیں، کوئی دودھ پی لیں، پانی پی لیں، ہلکا پھلکا بس کافی ہے اتنا۔ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن جو طب کے اعتبار سے جو بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات سے بھی سنا اور حکماء سے بھی سنا، اور سب سے بڑے حکیم کائنات کے امام الانبیاء، طب نبوی میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ یہ ملتی ہیں، جتنا سادہ کھانا ہوگا اتنی انسان کے جسم اور روح دونوں کے اوپر اثر ہوگا۔ تو سحری کے وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت اور افطاری کے وقت بھی، دونوں وقت میں خوب گڑ گڑا کے رب کی رحمت پہ قربان جائیں۔ جو آنسو بہانے والے کو رب عطا کرتا ہے، جو آنسو بہانے والی صورت بنا لیتا ہے رب اس کو بھی وہی عطا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب پہلی رات رمضان کی ہوتی، ممکن آج ہی پہلی رات ہو جائے، سعودیہ کے ساتھ ہی ہمارا بھی رمضان شروع ہو جائے، جب پہلی رات رمضان کی ہوتی ہے، فتحت ابواب السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے سارے دروازے، جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، فلا یغلق منہا باب، اور ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، رحمت کے سارے در کھول دیے جاتے ہیں، اور حتیٰ یکون آخر لیلۃ من رمضان، یہاں تک کہ رمضان کا آخری روزہ، آخری رات جب تک نہ آ جائے، ساری راتوں میں لوٹ سے لگ جاتی ہے۔ آج اور رب کی رحمتوں کو روزانہ اعلان ہوتا ہے، حل من سائل فاعطیہ سؤلا، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی اپنے مسائل حل کروانا چاہتا ہو آئے رجوع کرے، سارے مسئلے حل کیے جائیں گے۔ یعنی وہ رحمت برکتیں جو پورے سال میں نہیں دروازے کھلتے، اس ماہ مبارک میں سارے رب کے رحمتوں کے در کھول دیے جاتے ہیں۔
وَتُصَفَّتُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، رحمت کے سارے در کھول دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَيْسَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، کوئی بھی ایمان والا بندہ یصلی فی لیلۃ فیہا، اس بابرکت مہینے کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے، الا کتب اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے میں 1500 حسنہ، 1500 نیکیاں ہر سجدے کے بدلے میں رب عطا کرتا ہے۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا جی 8 تراویح کی 20 تراویح، میں کہ ہر سجدے سے 1500 تراویح، 1500 سجدہ کے باقی تیری مرضی، جتنا فائدہ چکنا چک لو۔ اور مستقل آپ حرمین شریفین میں بھی دیکھیں کہ وہاں کتنی تراویح ہوتی ہے، 20 تراویح ہوتی ہے۔ اور صحابہ کا سب کا اجماع اور اتفاق ہے اس بات پر کہ کتنی تراویح پڑھی جائے، 20 تراویح پڑھی جائے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ باقی کو کم پڑھ لے گا اللہ اس کو معاف فرما دے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ کتنی تراویح ہوں۔ سال کے بعد یہ تو موقع آتا ہے، ہمارے اکابرین تو ایسے بھی گزرے ہیں، ایک قرآن رات میں پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن دن میں پڑھا کرتے تھے، 60 قرآن رمضان میں مکمل کیا کرتے تھے۔ تھوڑا سا یہ مہینہ سیزن کیا ہے، آخرت کا سیزن لگائیں، اللہ اس کی برکت سے دنیا کا سیزن بھی لگائے گا۔ ہم الٹی گنگا ہماری بہتی ہے، ہم کہتے ہیں لوٹ لیں جتنا لوٹنا ہے، رب کی رحمتوں کو نہیں، لوگوں کو لوٹ لیں۔ درزی کے ریٹ بھی بڑھ جائیں گے، ریڑھی والے کے ریٹ بھی، اللہ کی قسم سستا کر کے دیکھیں، دیکھی صحیح اللہ میں تیرے بندوں کو، تیرے مہمانوں کو، یہ روزہ دار کس کے مہمان ہیں؟ اللہ تیرے مہمانوں کے لیے میں آسانیاں پیدا کرتا ہوں، دنیا جو کر رہی ہے کرنے دو، پھر دیکھیے رب آپ کو برکتوں کے در کیا کھولے گا، اس دفعہ کر کے تو دیکھیں۔ غیر ان چیزوں کو اپناتے ہیں، ان موقعوں پہ لوٹ سے لگاتے ہیں، ان کی کوئی تہوار آ جاتا ہے اور ہماری الٹی گنگا بہتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں لوٹنا ہے، رب کی رحمت ہے، لوگوں سے لوٹنا ہے، تو جو لوگوں سے بھیک مانگتا رہے گا وہ ہمیشہ بھیک ہی مانگتا رہے گا۔ تو ہر سجدے کے بدلے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں جی؟ لیس عبد مؤمن یصلی فی لیلۃ فیہا الا کتب اللہ لہ 1500 حسنہ، 1500 نیکیاں، چاہے وہ نوافل پڑھے، چاہے وہ تراویح پڑھے، چاہے وہ فرائض پڑھے۔ ہاں البتہ ایک درخواست کروں گا، جن کے ذمے نمازیں قضا ہیں، دوران سال سستی غفلت ہوتی رہی، آج سے پکی نیت کریں، عزم کریں، آج کے بعد نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ۔ وہ کوئی نوافل نہ پڑھیں، تراویح ضرور پڑھیں، لیکن باقی تہجد میں بھی اٹھ کے 2 نفلوں کی بجائے فجر کی 2 فرض قضا کر لیں۔ کوئی بھی نماز قضا، اس کی کوئی ترتیب ضروری نہیں کہ پہلے فجر ہی پڑھنی ہے، آپ اندازہ کر لیں میرے 10 سال کی نمازیں قضا ہیں، تو روزانہ پورے دن میں جس وقت موقع ملے 2 کر کے پڑھ لیں، 1 پڑھ لیں، 5 اکٹھی پڑھنا، صرف فرائض ادا کرنے ہیں اور وطر پڑھنے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو اللہ ہزاروں نہیں کروڑوں نفلوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ اور فرمایا وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاء، اسی سجدے کے بدلے میں، جس کے بدلے میں کتنی نیکیاں ملی ہیں؟ 1500 نیکیاں ملی ہیں، اللہ سرخ یاقوت کا پورا محل تیار کر دیتے ہیں اسی سجدے کے بدلے میں۔ لَهَا 60,000 باب، کتنا بڑا وہ محل ہوگا، اس کے 60,000 دروازے ہیں۔ اس سرخ یاقوت کے محل کے کتنے دروازے ہیں؟ 60,000 دروازے ہیں، اور لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهَا قَصْرٌ مِّن ذَهَبٍ، اور ہر دروازہ سونے کا بنا ہوا، اور اوپر سرخ یاقوت کا اس کے اوپر بھی کام ہوا مُوَشَّحٌ بِيَاقُوتَةٍ حَمْرَاء، دروازہ کس چیز کا؟ سونے کا، اور اوپر کام کس چیز کا ہوا ہے؟ سرخ یاقوت کا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا صَامَ اول یوم من رمضان، جب انسان پہلا روزہ رکھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پچھلے سارا کھاتا ہی کلیئر کر دیتا ہے، نل کر دیتا ہے۔ 1000 سال نفل روزے رکھتے رہیں کم ثواب ہے، ایک روزہ انسان فرض جو رکھتا ہے اس کا ثواب اس سے بہت زیادہ ہے۔ ہم نے کئی اکابرین کو دیکھا سفر میں، حالانکہ شریعت نے اجازت دی، لیکن آج کل کے سفر وہ سفر رہے نہیں، لیکن پھر بھی اجازت ہے، طبیعت بیمار اجازت ہے، لیکن اکابرین کو کیا دیکھا کہ اپنے آپ کو ہمت دے کر تب بھی ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا کہ جو رمضان کی برکت رحمتیں وہ بعد میں نہیں۔ البتہ ڈاکٹر جب منع کر دیں تو پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ایسا کوئی بیمار آدمی ہو جس کا کوئی عذر ہو تو نہیں رکھنا چاہیے۔ اور ایک آخری بڑی اہم گزارش ہے کہ
عام طور پہ ہماری سحری اور افطاری کس کے ساتھ چلتی ہے؟ اذانوں کے ساتھ چلتی ہے۔ کس کے ساتھ چلتی ہے؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے، ذرا آپ بھی زبانوں سے دہرا لیں۔ اذانوں کے ساتھ سحری افطاری رکھنا اور کرنا بہت بڑی، سارے کہہ رہے ہو؟ سحری کا اور افطاری کا اذانوں سے کوئی تعلق نہیں، وقت سے تعلق ہے۔ آپ کا مؤذن بیمار بھی تو ہو سکتا ہے، آپ کا مؤذن واش روم میں بھی جانا پڑ سکتا ہے، اس کی آنکھ بھی لگی رہ سکتی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ وہ آدھے گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد اذان دے گا تو ہم 1 گھنٹے تک کھاتے رہیں گے؟ اس کے کیلنڈر لیے جائیں، یہاں پر بھی موجود ہے، اس کی تصویر کھینچ لی جائے اپنے موبائلوں میں، آسان طریقہ، اس کو دیکھ لی جائے کہ آج کا سحری کا وقت کیا ہے، اور اس میں بھی احتیاط کا پہلو یہ کرنا چاہیے۔ احتیاط یہ ہے، ورنہ جو لکھا ہوا ہے اس میں پورے پہ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ اس سے بھی 5 منٹ پہلے روزہ بند کر دیا جائے، اور افطاری کا جو وقت لکھا ہوا ہے 1 آدھ منٹ تاخیر کر لی جائے، یہ احتیاط، ورنہ جو وقت لکھا ہوا ہے اس کو بھی فالو کر لیں گے تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن سحری اور افطاری میں اذانوں کو فالو، آج لیٹ ہو گیا کوئی گل نہیں، بھائی اس سے بہتر روزہ نہ رکھو، آپ روزہ رکھ بھی نہیں رہے اور آپ کو احساس بھی نہیں کہ میں روزہ نہیں رکھا، وہ آپ کا روزہ نہیں ہے۔ جو وقت لکھا ہوا ہے اس سے آپ 1 منٹ بھی آگے جاتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہو رہا، اس سے احتیاط کی جائے، بلکہ 5-10 منٹ پہلے